ٹھیک ہے جی، اپنی گائے اپنی بھینس بیچ کے انہوں نے ٹریڈ شروع کیا کہ جی یہ اتنے عرصے بعد ٹریڈ ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں. لیکن اس تجارت کا یہ فائدہ ہمیں ہوا کہ فرض کیا ہم نے مال خریدا، ہمارے پاس 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ کا ہم خرید کے لے آئے، ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ بین لگ گیا ہے، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اچھا یہ وانی صاحب، یہ جو ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی ہے، اس نے چیمبر کو شامل کیا ہے اس میں؟ بہت ساری کانفرنسز ہوئی این جی اوز کی. ایک سی آر کی کانفرنس ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں ہوئی، اس سے پہلے سری نگر میں 8 اکتوبر 2009 کے کانفرنس ہوئی سی ڈی آر کی. تو ان سب کانفرنس میں جو انہوں نے کنسنسس لیا وہ یہی کہ اس کو انڈر چیمبر کیا جائے. اس کی جو تمام بھی سیکورٹنگ ہے یا شارٹ لسٹنگ ہے یا طریقہ کار وضع کرنا ہے وہ چیمبر کرے گی. انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ یہاں کی بیوروکریسی جو ہے ہماری اسپیشلی وہ اس چیز کو لینے کو تیار نہیں. اچھا یہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کر کیا رہی ہے یہ بتائیں مجھے. ابھی تک تو یار بھائی انہوں نے بظاہر تو کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے ابھی صرف اپنا وہ، جب ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم فنکشنل نہیں ہیں. فنکشن ہونے میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے. اور جب فیسیلیٹیشن کی طرف ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رولز ریگولیشن بنائے، آپ اتنی فیس دے دیں. اس ٹریڈ میں سب سے بڑا فقدان آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے موقع پہ موجود. ہم ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ٹریڈ بڑا سینسٹیو ٹریڈ ہے. یہ کوئی اس طرح کا ٹریڈ نہیں ہے جس کو آپ اور تناظر میں دیکھیں. اچھا ایک ہم نے وقفہ لینا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کیا کر رہی ہے. سیاسیات میں خوش آمدید. کراس لائن آف کنٹرول تجارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کیا کر رہی ہے، تو ہم نے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے، ان سے بھی بات کی. وہ ذرا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. بریڈر صاحب، کیا آپ کی اتھارٹی کیا کام کر رہی ہے؟ بیسیکلی جو یہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی بنی ہے، اس کا کام ہے کہ ٹریول جو کہ لوگ یہاں سے آزاد جموں کشمیر سے جو انڈین ہیڈ کشمیر جاتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور بس جاتی ہے یہاں بس جو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے. ان دونوں معاملات کو جو ہے یہ اتھارٹی دیکھ بھال کر رہی ہے. اس میں انیشلی جس وقت ٹریول شروع ہوا تھا تو یہ اس علاقے کے لوگوں کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ ہم ایل او سی کو کراس کریں اور مقبوضہ کشمیر جائیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں اور وہاں پہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ دعا پڑھیں. ان لوگوں کی املاک بھی وہاں پہ ہیں، تجارت بھی ہیں، تو اس کو بھی جا کے دیکھ بھال کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تجارت کے حوالے سے جو بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو بس تو چل رہی ہے، لیکن یہ تجارت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو بہت سارے رکھنے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے، یہ اتھارٹی کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کو؟ بیسیکلی دیکھیں یہ ایک یونیک تجارت ہے. دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کراس ایل او سی جو ہے نا تجارت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ایل او سی ہے ہی نہیں. ایل او سی ہے ہی نہیں. تو یہ یہاں پہ ہوا ہے جدھر اتنے خدشات ہیں، ان خدشات کے باوجود بھی اگر تجارت شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں ابھی جس طرح نارمل بارڈر کے اوپر دو ہمسایہ ملکوں درمیان بارڈر تجارت ہوتی ہے، اس طریقے سے تجارت نہیں ہے. یہ بیسیکلی کشمیریوں کے لیے تجارت ہے کہ یہاں کے کشمیری اور انڈین مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے درمیان تجارت ہو. آپ فیسیلیٹیٹ اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ ہم اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آئٹم ایگریڈ ہیں ان کو ہم انشور کرتے ہیں کہ صرف وہ آئٹم یہاں سے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈرز، ابھی جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ان کی ہم ایک ہفتہ وار لسٹ نکالتے ہیں کہ یہ ٹریڈر اس ہفتے ٹریڈ کریں گے، کیونکہ یہ ٹریڈ ہے لمیٹڈ. بیسیکلی ہفتے میں وہ ٹریڈرز کی لسٹ آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ انیشلی ایسا ہوا تھا کہ جس وقت شروع میں جس وقت یہ ٹریڈ ہوا تھا تو ہم نے لوگوں کو اوپن کہا کہ جو اس میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ حصہ لیں. لوگوں نے یہ کیا، جتنے بھی ٹریڈرز تھے وہ یہاں پہ والنٹیئر ہو کے آئے، انہوں نے اپنا سامان اپنے رشتہ داروں کو بھیجا. اس طریقے سے ان کے رشتہ داروں نے ان کو بھیجا، ان کے جان پہچان والوں نے ادھر بھیجا. اس طریقے سے ٹریڈ دونوں خطوں کے درمیان شروع ہو گیا. لیکن اس میں جو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں ان کی کیا انوالومنٹ ہے اس میں؟ بیسیکلی ابھی تک تو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو انوالو نہیں کیا.
اس میں صرف اتنا ہم نے کیا ہوا ہے کہ ان میں سے جو میکسیمم لوگ ہیں وہ انڈسٹری کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے، کیونکہ ایز سچ اس کو اس جو ٹریڈ نارمل ٹریڈ ہے اس کی طرح نہیں ہو رہا یہ ٹریڈ، کیونکہ عام طور لیکن جو تجارت جو تاجر ہے اس کو کہ کون تاجر ہے وہ تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جب چیمبر اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ تاجر ہے. دیکھیں اس میں بتاتا ہوں، یہ اس پروسیس میں ابھی ہم نے ایک پچھلے دنوں تاجروں سے میٹنگ بھی کی تھی، اور ابھی ہم وی آر ان دا پروسیس کہ تاجروں کی صحیح ڈیفینیشن لے کے اس کو اپنے پاس رجسٹر کریں، اور رجسٹر کرنے کے بعد پھر جو لوگ رجسٹر ہمارے پاس ہو جائیں گے صرف وہی لوگ ٹریڈ کریں گے. لیکن اگر پہلے دن سے ڈے 1 سے اگر ہم یہ ریسٹرکشن لگا دیتے تو شاید یہ ٹریڈ ہو ہی نہ سکتا، کیونکہ یہ اوپن اس لیے کھولا ہے کہ ہر ایک بندہ آئے اور یہ ٹریڈ کامیاب ہو. کیونکہ جو اچھا مثلاً میں تجارت کرنا چاہتا ہوں آپ جی تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے پاس آؤں گا؟ آپ میرے پاس آئیں گے، آپ اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن دینے کے بعد ہم آپ کو اپنے پاس رجسٹر کریں گے، رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ٹریڈرز کی نام کے اندر لسٹ کے اندر نام ڈال دیں گے، اور اس کے بعد یو کین ڈو دا ٹریڈ. تو وہ میں کیسے کروں گا کہ اس کے بعد جو دوسری طرف سے کوئی اگر کچھ کسی نے منگوانا ہے تو اس کے لیے تو آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ بنیادی طور پہ صرف آپ کی اتھارٹی ایک کام کر رہی ہے، وہ یہ کہ مجھے لسٹ کر رہی ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، جی ہاں. اس کے علاوہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ یہ فیسیلیٹیشن ہے کہ جو آپ کا مال یہاں سے جاتا ہے اس کو سکین کرنا، اس کو ترتیب دینا. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اگر اتھارٹی بیچ میں سے ہٹ وہ جائے، سکین تو آپ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کہیں کوئی غلط ایسی چیز جائے. نہ چلی جائے. صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ اگر آپ کھلا چھوڑ دیں تو وہ تو وہاں پہ تو ایک مٹ بھیڑ بن جائے گی. کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا اس نے. نمبر ایک بات. دوسری بات ہے کہ بارڈر کے اوپر وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی ہیں تاجروں کو، تاکہ وہ اپنا سامان آسانی سے کراس بھیج سکیں. پھر جو ان کا سامان واپس وہاں سے آتا ہے وہ بھی ترتیب کے ساتھ آئے، اور اس کو چیک ہو کے جو تاجر ہے جس کا سامان آیا یہ سامان اس کو چلا جائے آرام سے. تو بنیادی طور پہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کا کیا حصہ ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت کا بہت حصہ ہے. تمام سیکیورٹی آزاد کشمیر کی حکومت پرووائڈ کر رہی ہے اس کو، سیکیورٹی جتنی بھی ہے. نہیں، لیکن جو چیزیں جو کہ جن کی تجارت ہونی ہے اس کا فیصلہ تو حکومت پاکستان نے کیا نا؟ بالکل حکومت پاکستان نے کی ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہ جو تجارت ہو رہی ہے یا اس کا کیا سکوپ ہوگا اور کن چیزوں کی تجارت ہوگی، اس میں تو حکومت آزاد کشمیر کا کوئی حصہ نہیں. نہیں، ڈیفینیٹلی جس وقت کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے، حکومت پاکستان بھی اگر کرتی ہے اور اگر اس نے کشمیر کے حوالے سے کرنی ہے تو کشمیر کی حکومت کو کانفیڈنس ملے گی یا نہیں لے گی؟ نہیں، کشمیر کی تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو نہیں. کشمیر کی حکومت جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حکومت پاکستان جو ہے ایک چیز کا فیصلہ کرے گی جی ہاں، تو کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اس کو نہ کر دے گی؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حکومت پاکستان جس چیز کا بھی فیصلہ کرے گی، اگر مثال کے طور پہ کشمیر کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو آپ نے 22 آئٹم رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کبھی کوئی آئٹم حکومت پاکستان بند کر دیتی ہے، کبھی کوئی بھارت سرکار بند کر دیتی ہے، اگر آزاد کشمیر کی حکومت فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے؟ اگر آزاد کشمیر کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ان کو اضافہ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ریکمنڈیشن حکومت پاکستان ضرور مانیں گی. اگر آج حکومت آزاد کشمیر کی حکومت اگر یہ کہے کہ اس میں کمی کر دیں تو حکومت پاکستان ضرور اس کو مانیں گی. یہ ہو ہی نہیں کمی سکتا. کو تو فوراً مان جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اضافے کو ہی مانے گی. ابھی بھی جس وقت فارن اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ جی ہاں، آپ اس کو اتھارٹی کو چلا رہے ہیں، جی ہاں، آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں کہ یہ جو تجارت کا جو اس وقت شرح ہے یا اس وقت جو اس کا سکوپ ہے یا جو بنیاد تھی کہ یہ دونوں اطراف کے کشمیریوں کو اکٹھا کرے گی، ان میں سے کوئی چیز ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے کشمیریوں کا اور ادھر کے کشمیریوں کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ جڑ گیا ہے کہ وہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور ابھی جس وقت حکومت پاکستان نے ہم سے مانگی تھی کہ اگر ٹریڈ لسٹ کو ہم بڑھائیں تو کون سے آئٹم اس میں ایڈ کریں، تو ہم نے اپنے ٹریڈر سے بات چیت کر کے، حکومت سے بات کر کے ہم نے ان کو لسٹ پرووائڈ کی کہ جی ٹھیک ہے، اس میں یہ چیزیں ہوں گی، آپ انالائز کریں اور آپ بے شک اس کو جو لسٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کریں.
یہ ہمارے ٹریڈرز کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ٹریڈ لسٹ بڑھے اچھا اور ڈیز بڑھے. چیمبر کو کیوں نہیں آپ اس میں شامل کریں؟ نہیں، چیمبرز کو ہم نے چیمبر کا جو پریزیڈنٹ ہے ہی از اے ممبر آف دی بورڈ